اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم جناب محترم عمر حیات جاڑا صاحب، محترم مختار احمد جاڑا صاحب، محترم امجد علی جاڑا صاحب کے والد محترم محترم محمد حیات جاڑا صاحب مرحوم، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس عظیم محفل پاک میں حاضر ہیں، اور میں مرکز منہاج القرآن کی طرف سے بالخصوص حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کے احکامات پر، چونکہ علاقہ تو یقیناً میرا یہی ہے، لیکن میں دروس عرفان القرآن کے تسلسل میں کل خانے وال تھا، اور وہ شیڈول چھوڑ کر حضور شیخ الاسلام کی طرف سے احکامات پر بالخصوص اس پورے خاندان کے غم میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ محترم عمر حیات جاڑا صاحب بالخصوص 80s کے دور سے اس علاقہ میں منہاج القرآن کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل ہیں، اور اس وقت بھی جو منہاج القرآن اسلامک سینٹر، جس میں 30 کے قریب درس نظامی کے علماء دین اسلامیہ کا علم حاصل کر رہے ہیں، حقیقتاً وہ ادارہ محترم عمر حیات جاڑا صاحب ہی چلا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان ساری کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کرے، اور محترم محمد حیات جاڑا صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے اس نشست کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ اس وقت کے معاشرتی حالات کے پیش نظر، اور بالخصوص اپنے علاقے اور اپنے ضلع منڈی بہاؤالدین کے حالات کے پیش نظر یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے تکریم انسانیت، اور سرنامہ کلام کے طور پر جو آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا یہ سورہ 3 کی آیات مبارکہ ہیں۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ رب کائنات ان کلمات میں 4 قسمیں کھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام پہ غور کریں، میرا اللہ فرماتا ہے 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور شہر مکہ کی قسم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر مسلسل 4 قسمیں کھا رہا ہے۔ انسانی ذہن سوال کرتا ہے، اے رب کائنات، تو رب کائنات ہو کر، خالق کائنات ہو کر قسم کیوں کھاتا ہے، اور ایک قسم نہیں کھاتا؟ قرآن مجید کے ایک ہی مقام پر تسلسل کے ساتھ 4 قسمیں کھاتا ہے۔ تو مالک کائنات کا جواب آتا ہے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، اور پوری کائنات کو خلق کرنے والا ہوں۔ میں اپنے کلام کو منوانے کے لیے تو قسمیں کھانے کا محتاج نہیں ہوں، لیکن جب میں رب قسم کھاتا ہوں، جس شے کی قسم کھاتا ہوں اس سے آگے اور پیچھے جواب قسم آتا ہے۔ انسان سوال کرتا ہے، مولا یہ جو 4 قسمیں کھا رہا ہے، ان 4 قسموں کا سبب کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے اگلی آیہ کریمہ کو تلاوت کرو، اس کا جواب مل جائے گا۔ جب اگلی آیہ کریمہ کو پڑھنے کی کوشش کی تو مالک کائنات فرما رہا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک پوری کائنات کو میں نے بنایا، زمین و زمان میں نے بنائے، چنین و چنا میں نے بنائے،
حیوانات و نباتات میں نے بنائے، حشرات میں نے بنائے، ساری مخلوقات کا خالق میں ہوں، لیکن جتنا سوہنا، جتنا اعلیٰ، جتنا عرفہ اے انسان تجھے بنایا ہے، ایسا کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 4 قسمیں عظمت انسانی کو بیان کرنے کے لیے کھائی ہیں۔ مالک کائنات نے یہ 4 قسمیں تکریم انسانیت کو بیان کرنے کے لیے کھائی ہیں۔ سامعین اب غور کریں، رب کائنات اگر انسان کی قسم کھاتا ہے تو پھر انسان کی خلقت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ پھر سورۃ الاسراء میں رب کائنات فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کر دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو، بنی آدم کو تکریم عطا کر دی، انسان کو عظمت عطا کر دی، انسان کو بڑا اعلیٰ بنا دیا، انسان کو بڑا عرفہ بنا دیا۔ ارے غور تو کریں، وہ رب کائنات قرآن مجید میں جا بجا انسان کی عظمت کے اشارات دیتا ہے، اور ہم خود انسان ہو کر دوسرے انسان کی عزت اور تکریم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر سامعین غور کریں، جب اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس میں خلقت کی طرف اشارہ ہے کہ خلقت کتنی اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ انسان قرآن مجید فرقان حمید کئی تناظر میں جب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو اسفل السافلین میں اتار دیا، جب اسفل السافلین میں اتارا گویا اشارہ تھا زمین کی طرف کہ ہم نے اس انسان کو بنایا تو اعلیٰ تھا، لیکن زمین پر اتار دیا۔ جب یہ زمین پر چلا گیا، زمین پہ جا کر جس نے پھر سے اپنا تعلق اپنے مولا سے جوڑ دیا، زمین پہ جا کر جس نے اپنا رشتہ اپنے مولا سے جوڑ لیا، وہ تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جائے گا۔ اور جس نے زمین پہ جا کر اپنا تعلق شیطان سے جوڑا، جو جھوٹ بولنے لگا، فساد انگیزی کرنے لگا، خون ریزی کرنے لگا، دوسروں کے حق چھیننے لگ گیا، وہ شیطان سے بھی بدتر ہوتا چلا گیا۔ تو گویا اے انسان اپنی خلقت پہ غور کر، اللہ نے تجھے بنایا تو بڑا اعلیٰ ہے، تجھے بنایا تو بڑا عرفہ ہے، پھر زمین پر بھیجا، اور زمین پر آ کر اگر تو نے اپنا رشتہ رب کائنات سے پھر جوڑ لیا، زمین پہ آ کر تو نے اپنا تعلق مالک کائنات سے پھر جوڑ لیا، اور نسبت مصطفیٰ میں آ گیا، غلامی مصطفیٰ میں آ گیا، چاہت مصطفیٰ میں آ گیا، اور اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق اگر بسر کرنے لگ گیا تو تیرا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جائے گا، اور اگر تیرے اندر اعمال اچھے نہ ہو سکے تو شیطان سے بھی پھر تیرا مقام گھٹتا چلا جائے گا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فرشتوں کی صف میں شامل کرنا ہے یا شیطانوں کی صف میں شامل کرنا ہے۔ پھر سامعین محترم، وہی انسان جس کو مالک کائنات نے اس دنیا میں بھیجا ہے، آج اگر ہم غور کریں، ہم خود انسان ہو کر دوسرے انسان کی قدر نہیں کر رہے، ہم خود انسان ہو کر دوسرے انسان کی تکریم کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، ہم دوسرے کو عزت دینے کے لیے راضی نہیں ہیں، ہم دوسرے کو پیار دینے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اور آج کا یہ معاشرہ تو بالخصوص، اور پھر یہ ہمارا علاقہ بالخصوص جنگ و جدل کا معاشرہ پیش کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے، وہ فساد میں بدلتی ہے۔ کسی ایک معمولی سی بات پر 5-5 10-10 لوگ مر جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔